اتنا سونا لگا ہے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے۔ کربلا کا چپا چپا چھان لیجئے، کہاں گئے وہ 4000 یزیدی جنہوں نے فرات کو قبضے میں لیا؟ کہاں گئے؟ کربلا کا گوشہ گوشہ میں حاضر ہوا، جب میں پہنچا تو 2-3 روز تک گلی گلی کوچہ کوچہ گھومتا رہا، کہیں سنان دیکھنے کو ملے، اس کے چاہنے والے دیکھنے کو ملے، کہیں خولی بن یزید نظر آئے، کہیں شمر ذوالجوشن نظر آئے، کہیں عبید اللہ ابن زیاد نظر آئے، نہ یزید نظر آئے گا نہ یزیدیت نظر آئے گی، حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پر نظر آئے گا۔ مظاہر تو دنیا سے رخصت ہوئے مگر قبضہ صرف کربلا پر نہیں، حسین کا قبضہ تو مومنوں کے دلوں پر بھی۔ عبد القادر جیلانی بغداد کے چوراہے پر آرام فرما ہے مگر غوثیت آج بھی زندہ ہے۔ امام اعظم موزی شہر بغداد میں تشریف فرما ہے، دنیا کا 75% مسلمان انہی کو فالو کر رہا ہے۔ سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری غریب نواز اجمیر کی پہاڑیوں کے بیچ دفنا دیے گئے مگر تبلیغ و اشاعت آج بھی زندہ ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء دہلی میں آرام فرما ہے، جمال آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین کلیر میں ہے، جلال آج بھی زندہ ہے۔ امام احمد رضا بریلی میں ہے، عشق رسول آج بھی زندہ ہے۔ بے شک موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو نہیں آتی ہے۔ بے شک موت انسان کو آتی ہے مگر اس کے کارناموں کو نہیں آتی۔ امام پاک کو 1400 سال کے قریب ہو گئے مگر سبحان اللہ یہ گھر گھر حسین کی یادیں منائی جا رہی ہیں۔ دنیا کو یہی بتا دیا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ دوسری بات بتائیں، توجہ ہے آپ کی، آواز تو سبھی کی بیٹھی بھی، ہماری بھی 50% نکل رہی ہے، پہنچ رہی ہے آپ تک؟ پہنچ رہی ہے؟ ہاں، اصل میں اب مختلف گوشوں پر گفتگو ہوگی ترتیب کے ساتھ ساتھ۔ ایک بات اور بتائیں آپ کو، دنیا میں سینکڑوں ہزاروں جنگیں ہوئی، ہزاروں جنگیں ہوئی، سینکڑوں جنگیں ہوئی مگر اگر جنگ کا مزاج یہ ہوتا ہے، ایک خوبصورت جملہ دے رہا ہوں، اگر حفاظت کر سکے تو کر لی۔ جنگ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ جنگ میں سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے، جی سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے۔ حسین تم نے تاریخ کو پلٹ دیا، تم نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ چونکہ یہ صرف امام حسین کا انڈیویجول پرسنل ہاتھ نہیں تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس میں دین کی عظمت پوشیدہ تھی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ امام پاک کا سر جب نیزے پر تھا، آپ سنیں گے میں اسے ٹچ نہیں کروں گا، جب نیزے پر تھا سارے سر نیزوں پر تھے۔ کربلا کے بعد 100 کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً کربلا سے کوفے تک۔ یہ ظالم جب چلے با اختلاف روایت دوسرے یا تیسرے دن امام پاک کا سر نیزے پر نیزہ خولی بن یزید کے ہاتھ میں، کوفہ کے قریب ایک گاؤں دیہات بستی ہے چھوٹی سی، وہیں کا رہنے والا تھا خولی بن یزید، یہ اپنے گھر لے گیا تھا سر کو پہلے۔ اب سر امام حسین نیزے پر ہے، دنیا نے دیکھا کہ امام پاک کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مشہور روایتیں بھی، اس میں کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھا کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ آسان سا مفہوم ہے۔ اگلا سینٹنس آپ کے مطلب کا جو آپ کے عقیدے کو فریش کرتا ہوا نکل جائے گا، غور سے سنیں۔ رب نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، توجہ سے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتا شہید زندہ ہیں، بولیے میرے ساتھ شہید زندہ ہیں۔ اور سنو، شہید کی زندگی پر ساری دنیا متفق اور متحد ہے۔ شہید کی زندگی پر کبھی مناظرہ نہیں ہوتا، شہید کی زندگی پر مباحثہ نہیں ہوتا، شہید کی زندگی پر اختلاف نہیں ہوتا، شہید کی زندگی پر کنٹروورسی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ چونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی 2 آیتوں سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید پر کوئی اختلاف نہیں، اس کی زندگی پر کوئی اختلاف نہیں۔ جب بھی مباحثہ ہوتا ہے نبی کی زندگی پر ہوتا ہے، جب بھی مناظرے ہوتے حیات النبی ہونے پر ہوتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب شہید زندہ ہے، سب کے نزدیک شہید زندہ ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو۔ رب فرماتا بل احیاء ولکن
ولکن لا تشعرون. بہت باریک نکتہ مگر آسان کر کے ذہن میں اتار دوں گا. جب دل میں پہنچ جائے تو خاموش مت بیٹھیے, عقیدہ فریش ہوگا. رب نے کہا شہید زندہ ہے, مگر رب نے اتنا ہی نہیں کہا کہ شہید زندہ ہے. رب اتنا فرما دیتا شہید زندہ ہے, تب بھی ہمارے لیے حضرت کافی تھا کہ شہید زندہ ہے. ہمارا ایمان قرآن کی ایک ایک حرف پر ہے, ایک ایک آیت پر ہے. مگر یہاں اللہ نے فرمایا اے لوگوں سنو, بل احیاء ولکن لا تشعرون. شہید زندہ تو ہے مگر جان لو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. ان کی زندگی کا شعور کیوں؟ ارے محمود صاحب جب یہ کہا کہ شعور نہیں, یہ جملہ توجہ طلب ہے اور یہی تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنا شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو عقلوں سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو اپنی ناقص عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو گئے, اسی کو پڑھ کے منزل مقصود تک پہنچ گئے. مطلب یہ جنہوں نے اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا کر کے قرآن کو سمجھا وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہ ہو جائیں گے. اور جنہوں نے عشق رسول میں ڈوب کر بریلی کی سوداگران کی پتلی سی گلی میں بیٹھ کر کروڑوں اسلامیہ نے ہند کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن کی اور عشق رسول کی روشنی میں قرآن کو سمجھا, وہ وقت کا امام احمد رضا بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غاسیت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. حضرت علامہ مولانا ہاشمی صاحب کی بلا. بل احیاء ولکن لا تشعرون. میں اسی پر زور دوں گا 1 منٹ کے لیے. تمہاری ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی شہید کی زندگی. عام لفظوں میں سمجھو اللہ فرماتا شہید زندہ ہیں مگر تمہارے شعور میں نہیں آئیں گے, فہم میں نہیں, ادراک میں نہیں, سوچ میں نہیں, سمجھ میں نہیں, نظریے میں نہیں, تھنکنگ میں نہیں. اس لیے کہ ہمارا شعور اس لیول پر نہیں ہے کہ ہم شہید کی زندگی کو اپنے فہم کے مطابق سمجھ سکے. اب میں جملہ دے رہا ہوں, غور سے سنو, پتہ چلا, کنفرم ہو گیا. رب نے ارشاد فرما دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون. ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہے, پروردگار کے فرمان کا مطلب یہ, لوگوں جان لو شہید زندہ ہے. یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں شہید زندہ ہے تو اب ہم زیادہ شعور سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا, بس ہم کہتے ہیں زندہ ہے تو مان لو کہ شہید زندہ ہے. بے شک بے شک. کوشش ہی مت کرو, اس لیے کہ جب شہید کی زندگی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو نبی کی زندگی سمجھ میں کیسے آئے گی. شہید چھوٹا ہوتا ہے, نبی بڑا ہوتا ہے. شہید ادنا ہوتا ہے, نبی اعلیٰ ہوتا ہے. شہید بھکاری ہوتا ہے, نبی داتا ہوتا ہے. جب شہید زندہ ہے تو فیصلہ کر لو کہ نبی تو بدرجہ اولا زندہ. بے شک بے شک. شہید کی زندگی ہم سمجھنے سے قاصر ہے تو نبی کی زندگی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. بس رب فرماتا زیادہ سمجھنے کی کوشش ہی مت کرو. ہم نے کہا زندہ ہے تو مان لو کہ زندہ ہے, چونکہ والذین یؤمنون بالغیب نام ہے بغیر دیکھے مان لینے کا. بے شک بے شک. آج جاننے سے ایمان نہیں آتا, پہچاننے سے بھی ایمان نہیں آتا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودیوں کے بارے میں کہا گیا یہ سرکار آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں, اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو جاننے کو علم کہتے ہیں, پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں. یہودی پہچانتے تھے, کیا پہچانتے تھے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں. اس طرح پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہاں قرآن نے انڈیکیٹ کر دیا, دیکھو یہودی مصطفیٰ کو پہچانتے تھے, مکے کے کفار و مشرکین مصطفیٰ کو جانتے تھے. ابو جہل بھی کہا کرتا تھا میں دوپہر کے سورج کا تو انکار کر سکتا ہوں, محمد عربی کے نبی ہونے کا انکار نہیں کرتا, مگر وہ جاننے کے باوجود حضور کو مانتا نہیں تھا. چونکہ یاد رکھو جاننے کو علم کہتے ہیں, پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں. ایمان نہ جاننے سے آتا ہے, ایمان نہ پہچاننے سے آتا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے والذین یؤمنون بالغیب, جانو یا نہ جانو, پہچانو یا نہ پہچانو. مکہ میں قریب رہتے تھے, ابو جہل قریب رہا. بولو جس کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہوں وہ حضور کو نہیں جانتا تو پھر کون جانتا.
جس کی نگاہوں کے سامنے سورج پلٹ کے واپس آ رہا ہو وہ مصطفیٰ کو نہیں جانتا تو کون جانتا؟ جس کی مٹھی میں کنکر کلام کر رہے ہوں اور جس کے سامنے راہوں میں مصطفیٰ کو پتھر سلام کر رہے ہوں، اگر وہ نہیں جانتے تو کون جانتا؟ مکے کے مشرکین جانتے تھے یہ پیغمبر اعظم ہے، سمجھے؟ ان کے اشارے پر درخت دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، یہ اشارہ کرتے چاند سینہ چاک کر دیتا ہے، یہ بلاتے درخت چلے آتے ہیں، یہ حکم دیتے زمین حملہ آوروں کے لیے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ یہ مسکراتے ہیں تو نور کی کرن پھوٹتی ہے، یہ چلتے ہیں تو راستوں میں عطر کی بارش ہوتی ہے، یہ کسی کو چھوتے تو وہ مہکنے لگتا ہے، یہ بیماروں پر ہاتھ رکھ دے تو شفا ہو جاتی ہے۔ جس پیغمبر کے تھوک شریف کا یہ عالم ہو کہ حضرت علی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی میں لگ جائے، بنا آپریشن کے ہڈی جڑ جائے، جس پیغمبر کا لعاب دہن آٹے میں پڑ جائے روٹیوں میں برکت ہو جائے، کنویں میں ڈل جائے کھاری کنواں میٹھا ہو جائے، جس کا لعاب دہن حضرت قدادہ کی آنکھ میں پڑ جائے، آنکھ نکل کے باہر آ گئی، آنکھ کا ڈھیلا لے کے رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، آقا تیر لگ گیا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں سرجن نہیں ہوں، میں نبی ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، صدقات کا، خیرات کا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا قدادہ میرے قریب آؤ، سرکار کو قریب کیا، حضور نے اپنا تھوک شریف لعاب دہن لگایا، واپس اس کو اٹھا کر چشمہ حلق میں رکھ دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم حضرت قدادہ کہتے ہیں 120 برس تک میں زندہ رہا، جو آنکھ ماں کے پیٹ میں فرشتوں نے بنائی تھی اس کی روشنی میں تو کمی آتی گئی، پر جو آنکھ حضور کے تھوک شریف سے بنی تھی اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ پیغمبر کے لعاب دہن کا جواب دنیا نہیں لا سکی، اس پیغمبر کی ذات کا جواب کہاں سے لاتے؟ تو یہاں سے پتا چلا جانتے تو وہ بھی تھے، پر جاننے سے ایمان نہیں آتا ہے، پہچاننے سے ایمان نہیں آتا۔ جاننے سے ایمان آتا تو کفار مکہ مومن کہلاتے معاذ اللہ، پہچاننے سے ایمان آتا تو مدینے کے یہودی بھی مومن کہلاتے۔ پتا چلا جو قریب رہتے تھے، جو جانتے بھی تھے، جو پہچانتے بھی تھے، وہ وہیں کے وہیں رہے، اور ایک دیوانہ جو دور رہتا تھا جس کو دنیا اویس قرنی کہتی ہے، واہ واہ واہ، جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، مگر سبحان اللہ دنیا جانتی ہے کہ اویس کا مقام کیا ہے۔ سرکار نے اپنا خود جبہ مبارک دیا اور عمر و علی سے کہا جاؤ جا کر کے تحفے میں دینا، کہنا میرا جبہ پہن کے میری امت کی مغفرت کی دعا کر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اصل میں کہ وہ جانتے بھی تھے، وہ پہچانتے بھی تھے، مگر پھر بھی وہ لوگ وہ مومن نہیں ہوئے۔ سرکار امام علی مقام قصر انور خولی بن یزید کے نیزے پر ہے۔ اب یہ قافلے کو گھما رہے، میں واقعہ بیان نہیں کرتا، ایک چیز دینا چاہتا ہوں بس۔ لب حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، اس پر سب متفق۔ ایک روایت میں آتا کہ ایک مکان سے آواز آئی ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ایک روایت میں آتا کہ ایک شخص آگے آگے چل رہا تھا، اس نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا۔ اب ذرا غور سے سنیے، جب یہ آیت پڑھی گئی، کٹا ہوا سر جو نیزے پر ہے، باقی جسم کہاں ہے بولو؟ کربلا میں۔ باقی جسم کہاں ہے بولیے؟ کربلا میں۔ سر کہاں ہے؟ نیزے پر۔ اب روحانیت کا کمال دیکھیے، روحانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ سر حسین نیزے پر ہے۔ اب یہ آیت جو پڑھی گئی، اس آیت نے جب امام حسین کے کانوں میں پہنچ کر کے اور امام پاک کے کانوں سے ٹکرائی تو امام پاک کے کٹے ہوئے سر کے کانوں کا سننا ثابت ہوا۔ آپ نے سنا اور سن کر کے پھر آیت کے مفہوم کو سمجھا، اور پھر اس آیت کے مفہوم کو سمجھ کر امام پاک کے لب ہلے اور آپ نے جواب دیا کہ بے شک اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی نشانی ہے، مگر لوگوں جان لو میرا سر کربلا میں تن سے جدا کرنے کے بعد کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا اور پھر نیزے پر چڑھایا جانا اور میرے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب ہے۔ امام پاک کے لب ہلے اور ایک مقام پر نہیں بلکہ 20 مقامات پر امام پاک کے لبوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ ایک صاحب بولے کہ یہ بتائیے کہ جب شہید زندہ ہوتے ہیں تو صرف امام پاک کے لب کیوں ہل رہے ہیں؟
باقی سبوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز کیوں نہیں ہے؟ علی اصغر کا سر بھی تھا، علی اکبر کا سر بھی تھا، عون کا سر بھی تھا، محمد کا سر بھی تھا، ابراہیم کا سر بھی تھا، حبیب بن مظاہر کا سر بھی تھا، وہب بن عبداللہ قلبی کا سر بھی تھا، عبید اللہ کا سر بھی تھا، امام حضرت علی کے 5 بیٹے تھے ان کے سر تھے، امام حسن کے 4 بیٹے ان کے سر تھے، بہت سارے سر تھے، مگر صرف اور صرف امام پاک کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ تو کیا باقی سر مردہ تھے؟ ہم نے کہا نہیں، شہید ٹوٹل بالاتفاق سب زندہ، شہید سارے کے سارے زندہ ہیں۔ اب جب سب زندہ ہیں تو صرف امام پاک ہی کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کیوں؟ باقی سر خاموش کیوں رہے؟ اگر آپ اس بارش کے موسم میں سارے متوجہ ہوں تو میں جواب متوجہ ہے۔ علامہ اشفاق صاحب قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بہت شاندار مدرس بھی ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں جو آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی الزامی جواب دینا پڑتا ہے، جیسا سوال ویسا جواب۔ کہا کہ امام پاک کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنا تو ثابت ہے، تو باقی سروں سے آواز کیوں نہیں آئی؟ شہید تو سارے زندہ ہیں۔ ہم نے کہا بے شک زندہ۔ ہم نے کہا سنو، مسئلہ اپنے علماء سے سنا ہوگا، قاری اقرار صاحب نے یقیناً جمعے کی تقریر میں بیان کیا ہوگا، اور روزانہ 5 نمازوں میں جا کے پریکٹیکل قاری صاحب کے پیچھے اس کو آپ پریکٹیکل نگاہوں سے دیکھتے بھی یاد رکھو۔ اصل میں امام پاک کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، تمام فقہ کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے کہ جب امام نماز میں تلاوت کرتا ہے تو مقتدی خاموش ہو کر کے اپنے امام کی تلاوت کو سنتا ہے، بے شک بے شک، چونکہ امام کی تلاوت ہی مقتدی کی تلاوت، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ہم نے کہا بے وقوف آدمی روزانہ پریکٹیکل محسوس کرتا، پھر بھی اعتراض کرتا، سوال کرتا۔ میرے امام نیزے پر چڑھنے کے بعد بھی دنیا کو پیغام دے رہے تھے، یزیدی ظالموں میری قیادت اور میری امامت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ میرا امام بحیثیت امام نیزے پر چڑھ کے دنیا کو قرآن سنا رہا تھا، اور باقی سر بحیثیت مقتدی قرآن سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ہاشم صاحب قبلہ۔ بنوں کے نیزہ قرآن حکیم کو پڑھ کر، بنوں کے نیزہ قرآن حکیم کو پڑھ کر شہید ہوتے ہیں زندہ بتا دیا۔ بنوں کے نیزہ قرآن حکیم کو پڑھ کر شہید ہوتے ہیں زندہ بتا دیا تو نے۔ حضرات سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا تھا، چونکہ مجھے بیچ کی ملی جلی گفتگو کرنی ہے، حضرت سے مابعد کربلا سنیں گے تو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں بالکل بھی۔ سنیے، اب سرکار سے ایک حدیث بارہا آپ سنتے ہیں، حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں فرمایا ایک اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب دونوں جگہ موجود ہے، کتاب اللہ قرآن عظیم دونوں جگہ۔ اگلا سینٹنس چینج ہو گیا، اس میں کہا کہ اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کو بڑے خوش ہو کے بیان کرتے لوگ، اللہ کی کتاب اور سنت چھوڑ۔ اب سنت بھی کسی کی ہے، سنت تو مصطفیٰ کی ہے، سنت کہتے ہیں حضور کی اداؤں کو، اس کو سرکار کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کو۔ اور یاد رکھو کہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے، سرکار کی ایکٹیویٹیز کا نام ہی تو دین ہے۔ میں خطابت کی لچھے داری سے الگ ہو کے بتا دوں، مصطفیٰ جو فرما دے وہ بھی دین، مصطفیٰ جو کر کے دکھا دے وہ بھی شریعت، مصطفیٰ چلیں تو شریعت، بیٹھے تو شریعت، سوئیں تو شریعت، بولیں تو شریعت۔ جملہ دے رہا ہوں، حفاظت کیجئے، حتیٰ کہ مصطفیٰ خاموش رہے تب بھی شریعت، حضور خاموش رہے قاری صاحب تب بھی شریعت۔ ایک ریفرنس، سرکار تشریف فرمائے، صحابی آئے بولے حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر پوچھا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا زیادہ سوالات مت کیا کرو، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو اللہ کی عزت کی قسم حج ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔
واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جس کو کہتے ہیں سرکار کا خاموش رہنا، بولو شریعت بنا کے نہیں بنا۔ حضور اکڑ کے کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، کفار مکہ پر امپریشن جمانے کے لیے انہوں نے کہا تھا یہ بخار جاڑے کے مارے ہوئے مدینے کے بیمار لوگ ہیں، یہ کیا طواف کریں گے؟ سرکار نے فرمایا جیسے میں چلوں ویسے چلو۔ ارے اکڑنے کے بارے میں قرآن کہتا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر یوں بھی اکڑ کے چلنے کا حکم نہیں ہے، مگر خاص حرم کعبہ میں حضور نے 3 چکر اس طرح اکڑ کے شانے ہلا ہلا کے یوں لگائے جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے۔ اور جب یوں لگائے تو اس وقت کی ڈیمانڈ تھی، ضرورت تھی کہ ان پر ہیبت طاری ہونا تھا، مگر آج ضرورت نہیں ہے۔ رب کو یہ ادا پسند آئی۔ حاجی کے لیے عمرہ کرنے والے کے لیے حکم ہے اگر وہاں رش زیادہ نہ ہو اور اجازت حالات دے رہے ہوں تو رمل کرو 3 چکروں میں ایسے ہی اکڑ کے چلو۔ ہم نے کہا مولا تیرا قرآن کہتا یہاں اکڑ کے چلے تو پکڑے جائیں گے، رب فرماتا ساری دنیا میں پکڑے جاؤ گے، اگر اکڑو گے تو اللہ پکڑے گا، مگر یہاں اکڑ کے چلو گے تو اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک کیا عطا فرما رہا؟ تو بولو دین حضور کی اداؤں کا نام ہے یا نہیں؟ دین حضور کی ایکٹیویٹیز کا نام ہے یا نہیں؟ سرکار جو فرما دے وہ شریعت، جو کہہ دیں وہ شریعت، جو کر دیں وہ شریعت، جو بول دے وہ شریعت، حتیٰ کہ کہیں خاموش رہ جائیں تو وہ بھی شریعت بنتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی ایکٹیویٹیز کا نام دین ہے۔ اب حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ ایک حدیث میں ایک جگہ کہا ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اہل بیت۔ اہل بیت سمجھتے ہیں اہل مانا والے، بیت مانا گھر والے۔ کس کے گھر والے؟ رسول اللہ کے گھر والے، مصطفیٰ کے گھر والے۔ اب جب یہ کہا سنت تو سرکار کی ادائیں ہو گئی، ایکٹیویٹیز ہو گئی، مگر جب یہ کہا کہ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر سارے متوجہ ہوں تو اس کو بتاؤں توجہ ہے؟ سنیے، اللہ کی کتاب یہ سینٹنس حدیث کے دونوں مقام پر موجود ہے۔ کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر ایک مقام پر کہا سنت، ایک مقام پر کہا اہل بیت۔ بہت دھیان سے سننا، میں رٹی رٹائی گفتگو نہیں کرتا، جو بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ سچویشن بنے وہ خدمت کر دو۔ سنیے کیا کہا کہ اہل بیت۔ یہ کیوں کہا اہل بیت؟ یہ توجہ طلب ہے۔ سرکار کی نگاہ غیبدہ یہ دیکھ رہی تھی کہ کتاب اللہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اللہ کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوگا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کیوں؟ چونکہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن تو 1400 سال پہلے جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اسی قرآن کی عظمت کی خاطر تو امام پاک کربلا میں پہنچے تھے تو کلام اللہ تو چینج نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا، انٹرفیئر نہیں ہوگا، مداخلت نہیں ہوگی۔ بھائی توجہ ہے، کوئی مداخلت، کوئی ہستکشیپ، کوئی انٹرفیئر قرآن میں نہیں، یہ سب جانتے ہیں، مگر ہاں نگاہ غیبدہ، قاری صاحب نگاہ غیبدہ یہ دیکھ رہی تھی کہ سنتوں میں جھگڑے ضرور ہوں، سنتوں میں اختلاف ضرور ہوگا، سنتوں میں مداخلت ضرور ہوگی۔ اب میرے اشارے سمجھ لیں آپ، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے کہے گا یہ سنت ہے، کوئی ٹانگیں چیر کے کھڑا ہوگا کہے گا یہ سنت ہے نا، کوئی طریقہ ایجاد کرے گا، کوئی طریقہ، ہر بندہ اپنے طریقے کو کہے گا یہی سنت ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی سنت ہے، جو میں بول رہا ہوں وہی سنت ہے۔ کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، اور ہر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت کہے گا، اور یہ کہے گا کہ جو ہم کرتے ہیں وہی اوریجنل سنت ہے۔ جب سنتوں کے ہزاروں دروازے کھل جائیں، جب سنتوں پر بحث و تکرار ہو جائے، جب سنتوں پر ٹکراؤ ہو جائے، جب سنتوں پر انٹرفیئر مداخلت ہو جائے، نبی کی نگاہ غیبدہ نے دیکھ کے یہی ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں جب تم کنفیوژن کا شکار رہو کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سنت ہے کہ یہ سنت ہے، اس کو مانے کہ اس کو مانے، یہ بھی کہتا کہ میں سنی ہوں، وہ بھی کہتا کہ میں سنی ہوں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سنے سمجھے حدیث پاک کو، نبی کہتے ہیں تو سارے دھیان چھوڑ کے جا رہا اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اہل بیت۔ پہلی میں کیا کہا کہ اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت۔ نبی فرمانا یہی چاہتے، لوگوں سنو، جب سنتوں پر ٹکراؤ ہو اور تم کنفیوژن کا شکار رہو کہ آخر اصل سنت ہے کیا، اوریجنل سنت ہے کیا، صحیح سنت ہے کیا، تو جھگڑے مت کرنا، ٹکراؤ مت کرنا، انتشار و اختلاف مت کرنا۔ تو پھر کیا کرے؟ کہا سنے اپنی اہل بیت
اسی دن کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تمہیں صحیح سنت کا پتہ لگانا ہو تو کربلا والوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لینا، علی اکبر کی جوانی دیکھ لینا، امام حسین کی شہادت دیکھ لینا، نہر فرات سے 1400 سال سے آواز آ رہی ہے، صبح قیامت تک آتی رہے گی۔ لوگوں جب تمہیں صحیح طریقہ پتہ کرنا ہو تو ذرا اٹھا کے پڑھ لینا کہ بھائی ہو تو حضرت عباس جیسا ہو، بھتیجا ہو تو قاسم جیسا ہو، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو، بھانجے ہو تو اونو محمد جیسے ہو، بیوی ہو تو شہربانو جیسی ہو، بہن ہو تو زینب جیسی ہو۔ ہر بہن بال لٹاتی ہے، زینب نے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا تھا۔ صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ صحیح سنت کا پتہ لگانا ہو تو کربلا والوں کی نماز دیکھنا، کربلا والوں کا طریقہ دیکھنا، کربلا والوں کی ادائیں دیکھنا، کربلا والوں کی ایکٹیویٹیز دیکھنا، کربلا والوں کا صبر دیکھنا، کربلا والوں کے سجدے دیکھنا، کربلا والوں کا شکر دیکھنا، کربلا والوں کا پردہ دیکھنا، کربلا والوں کی ادائیں دیکھنا۔ جس کی ادائیں کربلا والوں کی اداؤں سے مل جائیں وہی اوریجنل سنی ہوگا، بے شک سنی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور اپنی اہل بیت۔ خالی سنت سے کام نہیں چلے گا، سنت کے تو ہزاروں طریقے ایجاد کر دیے، جو اوریجنل سنت ہوگی وہ سنت وہی ہے مصطفیٰ کی جو کربلا والوں کی زندگی سے میچ کھا جائے۔